محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک یہودی کا جو عورت بن گیا اور اس کے 11 بچے پیدا ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان فرما رہے تھے اور آپ کی آواز اتنی زوردار اور پر اثر تھی کہ آخر تک بیٹھے ہوئے ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ رہی تھی۔ سب لوگ جھوم جھوم کر آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع معراج شریف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کا مکمل واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا اور فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لے آئے، اتنی دیر لگی کہ بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی تازہ تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ سب لوگ آپ کا بیان سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو بیان فرما ہی رہے تھے کہ وہیں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ اس نے تمام واقعے کو سنا تو مجلس میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اتنے آسمانوں کی سیر، نمازیں بھی کام کروائی، تمام انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بستر مبارک بھی گرم تھا، میں اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی سے فرمایا، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، کیونکہ میں ایک یہودی ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، پوری کائنات کو دیکھ لے اور اس کا بستر بھی گرم ہو، یعنی وہ ابھی اٹھا ہو اور ابھی واپس آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ایک جادوگر ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہودی وہاں سے گھر چلا گیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی نے کہا، تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ بیوی کھانا لانے ہی والی تھی کہ یہودی نے کہا کہ میں پہلے نہا کر آتا ہوں، پھر کھانا کھاؤں گا۔ اس کے گھر کے قریب ایک پانی کا تالاب تھا جس میں وہ یہودی نہایا کرتا تھا۔ وہ اس تالاب کی طرف چلنے ہی لگا تھا کہ بیوی نے کہا، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ بھوک لگ رہی ہے اور اب تم نہانے جا رہے ہو۔ یہودی نے بیوی سے کہا، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈبکی لگائے گا اور واپس آ جائے گا۔ اس نے تالاب میں غوطہ لگایا۔ جیسے ہی تالاب میں غوطہ لگایا، جب منہ پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے پاس کا سارا علاقہ ہی بدل گیا ہے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی جس کا یقین کر ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت بن چکا تھا اور وہاں اب عورتیں کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، جب میں نے غوطہ لگایا تھا تو یہاں تو کوئی عورت نہیں تھی،
اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ وہ عورتیں کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کو پہلے ہم نے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ یہودی جو لڑکی بن چکا تھا، اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ دل نے کہا آیا، اور پھر کہا کہ کوئی مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دو۔ وہاں سے ایک عورت نے اپنے گھر میں جا کر اس کے لیے کپڑے لائے۔ وہ کپڑے پہن کر تالاب سے باہر آئی۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کون سا علاقہ ہے۔ زندگی میں کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسی سوچ میں ایک طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے ایک مرد ملا جو کہ اسے گور رہا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت بن چکی تھی۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم مجھے اجنبی لگ رہی ہو، میں نے تمہیں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کہنے لگی، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ اس مرد نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں لے چلتا ہوں۔ تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا۔ وہ وہاں پر رہنے لگی۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت عورت بن چکا تھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب تک کنوارا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اس لڑکی نے شادی کے لیے ہاں کر لی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں، میرے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے شادی کر لوں، اور اس کی شادی ہو گئی۔ وہ آدمی دن بھر محنت مزدوری کرتا اور وہ لڑکی بھی کھیتوں میں کام کرتی رہتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، کافی بچے پیدا ہو گئے۔ وہ سارے کے سارے لڑکے تھے۔ لڑکے نے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال تو آتا تھا کہ تالاب کے کنارے جا کر کوئی سراغ مل جائے، لیکن اب تک اس راز کو وہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، مگر دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں اب اس کے بیٹے رہ گئے۔ وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹا، میں تالاب میں نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں باقی بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں یوں گئی اور یوں آئی، جیسے وہ گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا تھا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اب وہ تالاب میں گئی اور ڈبکی لگائی، اور جیسے ہی پانی میں سے منہ باہر نکالا، وہ پہلے جیسا وہی یہودی بن چکا تھا۔ پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے، پہلے والی حالت میں آ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو 12 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، اور اب میں پھر سے مرد بن گیا ہوں، اور وہی گاؤں ہے اور وہی جگہ ہے۔ وہ یہودی تالاب سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کر نہیں آئے ہو، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ یہودی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی کہ تم اتنے سال کہاں تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، لیکن اس کی بیوی نے اسے کہا، کھانا کھا لو، کھانا گرم ہے۔ اس نے دیکھا سچ میں تازہ پکا ہوا کھانا اس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ گھر کی حالت بھی وہیں، بیوی اس طرح جوان جس طرح کے 12 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات اب یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، حضور، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے میں 7ویں آسمان کی سیر کر کے آگے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 12 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا
میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ تو لگتا ہے نہانے کے بغیر ہی آگے ہیں، لیکن میں نے 12 سال لڑکی بن کر گزارے، میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، اور آج میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس یہودی نے وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں پر اور ان کے معجزات پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔